السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط کوفے سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا۔ امام حسین صحابہ اکرام سے مشورہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت جابر، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ کئی صحابہ کوفہ جانے سے روک رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، یہ بے وفا لوگ ہیں، وہ آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد یعنی علی سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکری مکہ میں ذبح ہوگی اور اس کے ذبح ہونے سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی۔ میں اسی دن سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میں نہ بن جاؤں۔ اب کوفہ سے امام مسلم نے بھی لکھ دیا ہے کہ جلدی تشریف لائیے، حالات ٹھیک ہیں۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا، منزلیں طے ہوتی گئی۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفے کی طرف رواں دواں تھا۔ مقام شکوک پر آپ کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس سفر میں امام حسین کے ساتھ حضرت امام مسلم بن عقیل کی ایک صاحبزادی آپ کی بیٹی بھی موجود تھی، جس کی عمر صرف 18 برس تھی۔ آپ دیر تک اس بچی کا منہ تکتے رہے اور نہایت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، بار بار اپنا دست اقدس اس کے ہاتھ پر پھیرتی، اس بچی کی طرف دیکھتے۔ صاحبزادی نے عرض کی حضور، آج آپ مجھے اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ابا جان شہید ہو گئے؟ یہ جملہ سن کر امام حسین کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹی صبر کر اور مجھے اپنا باپ سمجھ۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے کئی کوشش کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام نہیں لیتا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور بھی نام ہے اس کا؟ تو ایک نے فرمایا کہ حضور اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، بس یہی وہ مقام ہے کہ جس کی بشارت دی گئی۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حر بن یزید لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین نے اس سفر کی پہلی تقریر فرمائی اور کہا کہ لوگوں میں خود نہیں آیا، مجھے خط لکھ کر اور قاصد بھیج کر یہاں بلایا گیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، آپ کے ذریعے ہم خدا کی سیدھی راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں اگر تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضا کا ذریعہ ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے حلال کو حرام اور خدا کے عہد کو توڑا اور سنت رسول کی مخالفت کی،
اور خدا کے بندوں پر زیادتی کی، ایسے بادشاہ کو دیکھا اور اس کے قولاً یا عملاً غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں ڈالے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، شیطان کی اطاعت اختیار مت کرو، رحمان کی اطاعت کرو۔ ملک میں فساد پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق توڑے جا رہے ہیں، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے، اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی کا بیٹا ہوں، رسول کا نور نظر ہوں، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم وعدہ توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں کہ جو عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حور نے کہا، اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں بڑھتا جاؤں گا، کیونکہ ایک جوان کے لیے موت کوئی عار نہیں جب اس کا ارادہ نیک ہو اور وہ سچا مسلمان ہو۔ جب آپ کا گھوڑا ارض نینوا کے میدان کربلا میں رک گیا تو خیمے وہیں پر لگا دیے گئے، اور یہ 2 محرم کا واقعہ ہے۔ 3 محرم کو ابن سعد فوج لے کر کربلا برپا کرنے کے لیے آ گیا۔ امام علی مقام نے اس کو بلا کر آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور دنیا کی لالچ سے بتایا کہ تو اس دنیا کی لالچ میں مت پڑا، اور دیر تک آپ کی باتیں سنتا رہا، مگر حکومت کے لالچ میں اس کی آنکھوں پر پردے ڈال رہے تھے۔ انعام و اکرام کے لالچ میں اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر کوفہ میں میری بڑی جائیداد ہے، اگر میں آپ کے خلاف نہیں کھڑا ہوں گا تو ابن زیاد میری ساری زمین کو ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا چند روز کی ہے، دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکراتا ہے؟ مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شمر نے ابن زیاد کو لکھا کہ ابن سعد بلا وجہ گفتگو کو لمبی کر رہا ہے اور وقت برباد کر رہا ہے، وہ ہر روز حسین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ میں تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ ڈھیل دیتے جاؤ اور حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کی سلامتی چاہو، تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائیں تو ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ فوراً حملہ کر دو۔ اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج شمر کو دے دے، وہ خود میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس حکم کے بعد ابن سعد ہاشمی مسافروں پر آخری وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شمر خیموں کے پاس آیا، عباس اور ان کے بھائیوں سے کہا، چونکہ میں تمہارا ماموں ہوں اس لیے از راہ قرابت میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں، اگر تجھے رسول خدا کے خاندان کی پرواہ نہیں تو ہماری پرواہ کیوں کر رہا ہے؟ ہماری جانیں ان پر قربان ہیں۔ امام حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش فرمائی۔ ایک یہ کہ مجھے سرحد پر جانے دو، دوسرا یہ کہ یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ مجھ سے براہ راست بات چیت کر سکوں، تیسری یہ کہ مجھے واپس حجاز جانے دو۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے رہے۔